اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری درس نمبر 27 تک پہنچی ہے اور امامت کی گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور یہ 2-3 دروس جو ہوں گے وہ ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے متعلق ہوں گے۔ آج کے جو درس کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ غیبت امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور دنیا میں جو عالمی تصور موجود ہے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق وہ کیا موجود ہے۔ سب سے پہلا جو عنوان اس درس کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت اور عباسی حکومت کا خوف ہے۔ یہ بات ہمارے نزدیک واضح ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت یقینی ہے اور وہ اسی دنیا میں موجود ہیں، لیکن جب آپ کی ولادت کے ایام تھے اور جب آپ نے اس دنیا میں تشریف لانا تھا اس وقت کے حالات کیا تھے۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن حسن ہے، اور آپ کا جو القاب ہے وہ قائم آل محمد ہے، امام عصر ہے، مہدی ہے، کنیت آپ کی ابو القاسم ہے، اور یہ وہی کنیت ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور نام بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو جب آپ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو ہوئی تو اس وقت کے حالات کیا تھے؟ تاریخ ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ اس وقت کے جو عباسی خلیفہ تھے جن کا جو نام ہے وہ معتمد تاریخ میں ذکر ہوتا ہے، تو یہ عباسی خلیفہ اور اس کی جو حکومت کے دیگر افراد تھے ان کو اس بات کا خطرہ لاحق تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جو ان کی جو حکومت ابھی چل رہی ہے عباسی حکومت اس کا تختہ الٹ دے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ساری احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلسل ہر امام سے وہ سن چکے تھے کہ آخری زمانے میں اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی جو احادیث ہیں وہ سن چکے تھے کہ جن کے اندر بنیادی نقطہ یہی تھا کہ یہ جو امام آئے گا یہ پھر خود حکومت کرے گا، پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، اور جو باقی ساری حکومتیں ہوں گی جو ظالم اور کرپٹ لوگوں کی حکومتیں ہوں گی ان کو یہ ختم کر دے گا، اور دنیا میں عدل و انصاف کا رواج ہوگا، اور دنیا عدل و انصاف سے ایسے بھر جائے گی جیسے ظلم و جور سے وہ بھر چکی تھی۔ جب یہ ساری معلومات اور یہ ساری احادیث یہ سنتے رہتے تھے تو ظاہری بات ہے ان کے ہاں ایک خطرہ لاحق ہو گیا کہ ہماری حکومت کو بھی کوئی ختم کرنے والا آ سکتا ہے، اور بالکل وہی حالات پیش آئے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے حالات تھے، کہ اس دور میں فرعون کو یہ خطرہ تھا کہ میری حکومت کو ختم کرنے والا ایک شخص آ رہا ہے، تو اس نے بھی باقاعدہ کڑی نظر رکھی اور بہت سارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن معتمد عباسی نے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ مسلسل جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پہ اس پہ مکمل وہ نگاہ رکھتا تھا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ اس نے بہت سارے جاسوس اپنے چھوڑ رکھے تھے، بہت سارے افراد چھوڑ رکھے تھے کہ باقاعدہ آ کے وہ اس بادشاہ کو یہ اطلاع دیں اور بتلائیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کیا کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور کیا صورتحال ہے۔ تو اتنا یعنی مشکل حالات تھے، اتنے خطرے کے حالات تھے، اور ان خطرے کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ بالکل جو آخری ٹائم میں ولادت تھا اس وقت تک بھی جو حمل کے آثار ہیں وہ آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے جسم کے اوپر ظاہر نہیں ہوتے، اور جو قریبی خادمائیں ہیں جو کنیزیں ہیں ان کو بھی اس بات کا علم تک نہیں ہوتا کہ کیا کوئی ولادت ہونے والی ہے یا ولادت نہیں ہونے والی۔ تو بہرحال جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اس ولادت کے بعد بھی پھر صورتحال یہ نہیں بنتی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو آپ کے والد ہیں وہ اپنے بیٹی کی ولادت کا بالکل جو ہے وہ سر عام اظہار کریں اور سب لوگوں کو دعوت دیں کہ آپ جو ہے وہ میرے بیٹے کی زیارت کریں، مجھ سے ملیں، اس طریقے سے بھی نہیں ہے۔ فقط جو چند خاص لوگ ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور زیارت کر دیں، وہ آئیں اور امام کی زیارت کریں، اور باقاعدہ تاریخ میں اور حدیث کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ باقاعدہ آپ کا ولیمہ اور باقی جو سارا نظام ہے وہ بھی کیا گیا۔ لیکن چونکہ خطرات تھے اور ظالم حکومتوں کی طرف سے اس بچے کو خطرہ تھا،
امام مہدی علیہ السلام کو خطرہ تھا، تو اس وجہ سے ان کے والد نے یہ پالیسی ایک طرح کی اپنائی کہ آپ کو دیگر بچوں کی طرح جو ہے وہ ظاہر نہیں کریں گے، سب کے سامنے لے کر نہیں آئیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی عمر 5 سال کی ہو جاتی ہے، اور یہی 5 سال کی عمر ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کتاب میں یہ عنوان باندھا گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور امامت کا آغاز۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت پہ ہی امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ کی جب عمر 5 سال کی تھی، اور یہ بات تاریخ میں واضح طور پہ موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بادشاہ وقت کی طرف سے زہر دے کر شہید کر دیا جاتا ہے، اور 260 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام کے پاس یہ منصب امامت آتا ہے۔ اور چونکہ اس وقت پہ ہی حالات بڑے مشکل تھے اور خطرناک تھے، تو امام مہدی علیہ السلام اپنے والد کا جنازہ پڑھانے کے بعد جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ روپوش ہو جاتے ہیں، اپنے خاص اصحاب کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، سر عام وہ سب کے سامنے نہیں رہتے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور حکومتیں ان کے پیچھے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو آغاز ہوتا ہے امامت کا، یہ آغاز ہی شروع سے ایسا ہوتا ہے کہ امام پوشیدہ ہیں، امام سب کے سامنے، اور سب کے سامنے نماز پڑھانے ہیں، سب سے ملاقات ہو، سب کے درمیان میں وہ خطاب کریں۔ اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ جیسے باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تھے، بلکہ آپ کی امامت کا آغاز ہی غیبت سے ہوتا ہے۔ تو جب آپ کی امامت کا آغاز غیبت سے ہو رہا ہے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت صغریٰ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر آپ غور و فکر کریں تو امام کی غیبت کا آغاز خود امام کی ولادت سے ہی ہو جاتا ہے، یعنی امام کی ولادت بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کے والد اور آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، فقط وہ اپنے تک محدود رکھتے ہیں، اور امام کو سرعام اس طریقے سے نہیں لے کر آتے لوگوں کے سامنے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کی غیبت کا آغاز تو جو ہے وہ آپ کی ولادت سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ بہرحال جو اگر آپ اس موضوع کو لے کر آتے ہیں کہ امام کی غیبت کا آغاز کب سے ہوتا ہے، تو ہم یہی واضح طور پہ کہیں گے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جب آپ کو امامت ملتی ہے تو اسی منصب امامت یعنی 260 ہجری میں ہی اس کا آغاز ہی، امامت کا آغاز ہی غیبت کے انداز میں ہوتا ہے۔ یہ کتاب کے اندر عنوان باندھا گیا کہ غیبت صغریٰ، امام علیہ السلام اور امت کے درمیان خاص رابطہ۔ اب یہ غیبت صغریٰ کا جو عرصہ ہے تقریباً 69 ایئرز پر مشتمل ہے، اور یہ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک ہے۔ اور اس دوران امام علیہ السلام کے جو مشہور 4 نائب ہیں ان کا ذکر روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام جو خاص ایک رابطہ ہوتا تھا، اور باقاعدہ فرامین جاری ہوتے تھے شیعوں کے لیے، اور شیعوں کے جو مسائل ہیں اور جو شبہات ہیں اور دیگر چیزیں وہ امام علیہ السلام تک پہنچتی تھیں، اور امام انہی 4 اپنے جو نائب تھے خاص انہی کے ذریعے سے وہ جوابات دیا کرتے تھے، اور جتنے بھی جو مالی حقوق تھے، جو خمس کا ہے یا دیگر جو مالی حقوق ہیں، ان کی ذمہ داری بھی یہی جو 4 نائب ہیں امام علیہ السلام کے وہی ادا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یعنی غیبت کا سسٹم اس طریقے سے ہے کہ امام علیہ السلام سرپرستی کر رہے ہیں امت کی، لیکن وہ سرپرستی ایسے ہے کہ جیسے حکومت اپنے سفیر کو بیچ کر، اپنے سفراء کو، اپنے جو نائبین ہیں ان کو بیچ کر حکومت کسی علاقے میں جا کے کام کرتی ہے۔ تو امام علیہ السلام کا یہی جو سیٹ اپ ہے وہ امامت کے آغاز میں شروع ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے سفراء کو جو معین ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ امام کے یہ نمائندے ہیں، ان کے ذریعے سے امام اپنا نظام امامت اور امت کی ہدایت اور دیگر جو ہدایت کا نظام ہے وہ چلانا شروع کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ تاریخ میں باقاعدہ ان سفراء کے نام، ان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، اور کتاب کے اندر اس عنوان کی طرف اگر ہم چلیں تو سفراء کے نام و مدت سفارت کو یوں لکھا گیا کہ سب سے جو پہلے نائب ہیں وہ عثمان بن سعید عمری علیہ الرحمہ ہیں کہ جو 260 ہجری سے لے کر 280 ہجری تک یعنی یہ 20 سال بنتے ہیں آپ رہے، اور اس کے بعد آپ ہی کے بیٹے محمد بن عثمان عمری ہیں کہ جو 280 سے لے کر پھر 305 تک رہے، یہ تقریباً 25 سال بنتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ حسین بن روح نوبختی ہیں کہ جو 305 سے لے کر 326 تک جو ہے وہ رہے، اور پھر چوتھے نمبر پہ علی بن محمد سمری ہیں کہ جو 326 سے لے کر 329 تک رہے۔ اب یہی جو علی بن محمد سمری ہیں یہ چوتھے نائب ہیں، اور امام علیہ السلام نے ان کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے الفاظ میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ جن کا ترجمہ اس کتاب میں موجود ہے۔ ان الفاظ کو ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں امام علیہ السلام لکھا تھا کہ تم 6 دن کے بعد وفات پا جاؤ گے،
یعنی وہ جو روایت کے الفاظ سے اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ تم 6 دن کے بعد وفات پا جاؤ گے اور تمہارے بعد کوئی اور میرا خاص نائب نہیں ہوگا، نائب خاص نہیں ہوگا، لہذا غیبت کبریٰ اب شروع ہو رہی ہے، اور اب جو مشاہدے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ ہے۔ اب امام علیہ السلام نے آپ نے کہا تو جو ہمارے مشاہدے کا دعویٰ کرے، اب اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ سیاق و سباق یہی ہے کہ امام علیہ السلام اپنے جو خاص سفیر ہیں اس کی جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس روایت سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور علماء نے اس بات کو بڑے واضح انداز میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی جو ملاقات ہے اور ان کی جو زیارت ہے وہ ممکن ہے، فقط اس روایت میں جس ملاقات اور جس مشاہدے کی نفی کی گئی ہے اور اس شخص کو جھوٹا کہا گیا ہے وہ شخص ہے کہ جو امام کی طرف سے فرمان لے کر آئے، یعنی وہ کہے کہ میں امام سے ملاقات کی اور امام نے تم سب شیعوں کے لیے یہ فرمان جاری کی ہے کہ اس طرح سے تم نماز پڑھو اور اس طرح سے تم جو ہے وہ کام کرو۔ اگر کوئی اس طرح سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام سے خاص رابطے میں ہوں اور امام مجھے بہت سارے احکام دے رہے ہیں تمہاری خاطر، جس طرح کے یہ 4 سفیر ہوتے تھے، تو پھر امام علیہ السلام فرمایا کہ اب کے بعد اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو تم اسے جھوٹا کہنا، اب غیبت کبریٰ شروع ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے غیبت صغریٰ کا نظام ختم ہوتا ہے، یعنی جو امام امت کی ہدایت اپنے سفیر مقرر کر کے کر رہے تھے وہ ہدایت کا طریقہ اب تبدیل ہو جاتا ہے، اب امام علیہ السلام کا کوئی سفیر مقرر نہیں ہوگا۔ اب امت کی ہدایت کیسے ہوگی، کیسے نظام چلے جائے گا، یہ سارا پھر اب مخفی طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے ایک ہدایت کا نظام چلے گا کہ اب کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کے ذریعے سے ہم امام تک پہنچ سکیں یا امام کی تحریک کو جان سکیں یا امام کے مقصد کو جان سکیں، ایسا کوئی امام کی طرف سے کوئی نمائندہ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نمائندہ کا دعویٰ کرے گا تو سارے اس کو جھوٹا کہیں گے، اور خود روایات کے مطابق بھی ہماری یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس شخص کو ہم جھوٹا کہیں۔ تو لہٰذا اب جو سسٹم ہے ہدایت امت کا وہ بڑا حساس طریقے سے چلے گا، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انٹیلیجنس ادارے کام کرتے ہیں کہ اصلاً پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس کمپنی کا بندہ ہے، کس ملک کا بندہ ہے، کون سے اہداف کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب غیبت کبریٰ کا جو ہے وہ آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک عنوان کتاب میں غیبت کبریٰ کے متعلق رکھا گیا کہ جس میں یہ سوال رکھا گیا کہ امام کہاں ہیں اور کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہاں سے غیبت کا مفہوم ہمارے سامنے واضح رکھ کیا گیا کہ امام کے غائب ہونے کا کیا مطلب ہے۔ غائب ہونے کا مطلب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح غائب ہو جانا ہے کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہیں اور آسمان کے اوپر چلے گئے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں، غائب ہونے کے امام کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بہت ساری روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ غائب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ امام تمہارے درمیان میں موجود ہیں اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ جیسا کہ چھٹے امام کی یہ روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے امام کی غیبت کو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی غیبت سے تعبیر کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا غائب تھے؟ وہ تو سب کے سامنے تھے۔ نہیں، امام نے کہا کہ وہ سب کے سامنے تھے، لیکن آپ کے جو بھائی تھے اپنے بھائیوں کی نسبت سے آپ غائب تھے۔ بھائی آپ کو دیکھ تو رہے تھے، لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ بازاروں میں چل پھر رہے ہیں، ان کے سامنے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ پہچانتے نہیں تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے بھائی آپ کو یہ بھی نہیں پہچانتے تھے کہ آپ ان کے بھائی ہیں۔ تو یہ غیبت ہے امام کے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو آخری قائم ہے امام مہدی ہیں، ان کی غیبت بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ بھی تمہارے درمیان میں رہتے ہیں، تم سے بات کرتے ہیں، تمہارے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، تمہارے درمیان چلتے پھرتے ہیں، لیکن تم انہیں پہچان نہیں سکتے، جیسا کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائی نہیں پہچان سکتے تھے۔ تو یہی غیبت ہے، یعنی امام علیہ السلام اسی دنیا میں موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سارے لوگ یہ جملہ وہاں پہ کہیں گے کہ یہ جو شخص ہے اس کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی، اور اس طرح سے یہ بات ان سے ڈسکس ہوئی تھی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ امام علیہ السلام اسی امت کے درمیان میں رہ کر لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، لوگوں کے جو شبہات ہیں اور جو دیگر اسلام کی خلاف جو دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ ان کی بنیادی جو کتابیں ہیں ان کو تحریف کا شکار کر دیا جائے، اس طرح دیگر ادیان کی کتابوں کو تحریف کا شکار کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام یہاں پہ بیٹھ کر اسی دنیا میں ہمارے درمیان میں رہ کر جو ہدایت کا نظام ہے وہ نظام چلا رہے ہیں اور اس امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک کتاب میں عنوان باندھا گیا کہ غیبت کا پیشگی اعلان، ایک مسلسل الہی پیغام۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ اچانک سے ہی لوگوں سے اوجھل ہو گئے اور کہا کہ اب جو ہماری ہدایت کا نظام ہے وہ مخفی رہ کر اور اس طریقے سے غائب رہ کر چلے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیشگی اعلان، یعنی باقاعدہ اس کی جو ہے وہ متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے
امت کو بارہا بتلایا کہ جو آخری امام ہوں گے ان کا جو نظام ہے، ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ کس طریقے سے چلے گا، اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور یہاں پر کتاب میں وہ جو روایات ہیں ان کا خلاصہ پیش کر کے کچھ عناوین جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تمام 11 ائمہ علیہ السلام نے اس بارے میں تفصیل سے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اب وہ پیشن گوئیاں کیا ہیں، وہ کس طریقے سے انہوں نے پہلے بیان فرمایا، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ یعنی یہ روایات ہیں تو سب روایات کا خلاصہ جو ہے وہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ پہلا کیا ہے کہ یہ روایات میں واضح طور پہ آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں ہوں گے۔ دوسرا آپ کی غیبت کے متعلق بیان کیا گیا کہ آپ کا جو غیبت ہے، لوگوں کے سامنے اپنی شخصیت کا اظہار نہ کرنا، یہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ بعض افراد کو باقاعدہ شک ہوگا، وہ کہیں گے کہ امام مہدی ہیں ہی نہیں۔ اور تیسرا روایات میں یہ جملہ بھی بیان کیا گیا کہ کچھ تو کہیں گے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، کچھ کہیں گے کہ ہاں پیدا ہوئے تھے لیکن وہ پھر فوت ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور اسی اثناء میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین سے منحرف بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں واضح طور پہ ہمیں پہلے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخری امام تک ہر امام نے ہمارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ تو گویا یہ غیبت اچانک نہیں ہوئی، بلکہ پہلے سے اس بات کا سب کے سامنے اظہار کیا گیا اور سب کو یہ بات بتلائی گئی اور سمجھائی گئی۔ اور پھر یہ جو غیبت ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو نظام امامت میں ہے امام مہدی علیہ السلام کے لیے یہ واقع ہوئی ہو اور کوئی اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کتاب میں ایک عنوان باندھا گیا کہ غیبت ایک الہی سنت اور سابقہ انبیاء کی مثالیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ طریقہ کار ہے، سابقہ انبیاء میں بھی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ بہت سارے انبیاء اپنی امت سے کٹ آف ہو گئے اور ان کی کیا ہوگی، غیبت ہو گئی۔ جیسے سب سے پہلے آپ مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لے لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں اور امت سے ایک طرح سے کٹ چکے ہیں۔ دوسرے حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی زمین کے اوپر موجود ہیں مگر عام نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس زمانے کی غیبت دیکھیں کہ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اپنی امت سے کیا ہے ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمان کے اوپر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ بھی کیا موجود ہیں۔ تو ان مثالوں سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے، یہ حکمت اور مصلحت رہی ہے کہ بہت ساری شخصیات کو وہ امت کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور امت سے کسی خاص بہت بڑی حکمت کے تحت جو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے اس شخصیت کو امت کی نظروں سے اوجھل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو عنوان رکھا گیا کہ یہ جو امام مہدی علیہ السلام کا تصور ہے کہ ایک امام آئے گا یا کوئی شخصیت آئے گی جو پوری دنیا کو بالکل اچھا بنا دے گی اور دنیا میں عدل و انصاف کا پیمانہ ہوگا اور مظلوموں کی بات سنی جائے گی اور ان کو عدل و انصاف مل پائے گا، یعنی اس دنیا میں باقاعدہ جو انسانیت ہے وہ جو ہے وہ حکومت کرے گی۔ کیا یہ تصور فقط مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے ادیان ہیں ان میں یہ نظریہ، یہ تھیوری، یہ تصور، یہ کنسیپٹ کسی نہ کسی انداز میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے جو واضح انداز میں ہے وہ مسلمانوں کی جو اکثریت اہل سنت ہے ان کا تو واضح نظریہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا کے اوپر جو حکومت ہوگی وہ اسلام کی ہوگی، نہ کہ جو ہے وہ بعض جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت، اور جو مسلمانوں کی حکومت بھی ہے وہ بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اوپر عدل و انصاف کی اور اسلام کی حکومت ہوگی۔ اسی طریقے سے عیسائی تو واضح کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور وہ پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کو رائج کریں گے۔ اور زردشتی کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک شخصیت ہے جن کا نام اردان ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخصیت واپس آئے گی۔ ہندو کے مطابق بھی ایک دیوی صفات کا جو رہنما ہے وہ آئے گا اور دنیا کے اندر جو ہے آشتی اور سلامتی کو وہ جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ چینی اور مصری مذاہب میں بھی ایک ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ دنیا میں بہت بڑا جو اصلاح کرنے والا ہے مصلح اعظم، وہ آئے گا اور دنیا کی اصلاح کرے گا اور لوگوں کو کیا ہے صحیح ہدایت کی طرف لے کر جائے گا۔ لہٰذا یہ ایک مسلکی عقیدہ نہیں ہے کہ فقط جو مسلک ہے اور مذہب ہے فقط اس کا ایک خاص نظریہ ہے، بلکہ ایک عالمی نظریہ، ایک عالمی سوچ ہے، تمام لوگوں کی یہ سوچ ہے، کوئی یہ توہم بھی نہیں ہے اس طرح سے۔ اچھا، اس کے بعد جو عنوان کتاب میں باندھا گیا کہ امام کی غیبت کے اسباب کیا ہیں، کہ کیوں امام علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح سے رہ رہے ہیں، تو اس کا اصل جواب تو یہی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے اور وہی بتلا سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے روایات میں چند ایک باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہیں ہماری عقل کے مطابق کہ یہ اس میں کیا ہے ایک مقصد ہو سکتا ہے۔
جیسے کچھ روایات میں ہے کہ کسی ظالم و جابر حکمران کی بیعت سے اجتناب، کہ آخری امام کو اللہ اس طریقے سے رکھنا چاہتا ہے کہ ان کی گردن میں کسی بھی جو ظالم حکمران کی کوئی بیعت نہ ہو، کہ وہ ان کے ماتحت زندگی گزاریں، اس طرح کی کوئی صورت نہ ہو کہ وہ ان کی بیعت کر لیں جبری طریقے سے، جیسا کہ باقی اہل بیت علیہ السلام کے اوپر یہ وقت آئے۔ تو لہذا اس جو آخری اللہ کا نمائندہ ہے اس کے اوپر کم از کم یہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ روایات میں بات ذکر ہوئی کہ اسی وجہ سے ان کو پردہ غیبت میں رکھا گیا کہ جب ان کو حکومت ملے تو پھر وہ خود ہی کیا سب کے اوپر حکومت کریں، نہ کہ وہ کسی کی بیعت میں رہ کر زندگی گزاریں۔ اور دوسری جو وجہ بیان کی گئی کہ قتل کا خوف ہے، کہ امام علیہ السلام کے پاس ابھی افراد تیار نہیں ہیں، آثار جو حکومت کرنا ہے اور لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے، پوری دنیا کے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، چونکہ افراد کی قلت ہے، اس وجہ سے امام کو خطرہ ہے کہ وہ اپنی تحریک کو عملی طور پہ انجام نہیں دے سکتے، اور قتل کا خوف ہے، اس وجہ سے پردہ غیبت میں۔ تیسری چیز امت کی آزمائش اور امتحان ہے، کہ امت اس غیبت میں کس طریقے سے اپنے آپ کو صحیح رکھتی ہے، عقیدے کے اوپر باقی رکھتی ہے، اور اسلام کے پھیلانے میں کس طرح سے کردار ادا کرتی ہے۔ اور چوتھا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت ان تمام مصلحتوں کا ظہور ہوگا، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کی مصلحت بھی بعد میں کیا ظاہر ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں پتہ چلا۔ تو امام وقت کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت یہ راز کھلیں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ اتنا جو لمبا عرصہ ہے وہ امام کا غیبت میں رہا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ وقت نصیب ہو کہ ہم امام کی حکومت کو دیکھ سکیں، اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ ہمیں دوبارہ سے اٹھائے اور امام کی حکومت میں زندگی بسر کرنے کی اور عدل و انصاف کو دیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔